أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اللہ کی رسی کو سب مل کر جو ہے وہ تھام لو اور گروہ بندی نہ کرو۔ یاد کرو اللہ تعالیٰ کی نعمت کو جو اس نے تمہارے اوپر کی ہے۔ جس وقت تم دشمن تھے اس نے تمہارے دلوں کے درمیان الفت پیدا کر دی، تم اس کی نعمت سے آپس میں بھائی بھائی بن گئے، اور تم تباہی کے جہنم کے گڑھے کے کنارے پر تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو اس سے بچا لیا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کی وضاحت کرتا ہے تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔ نہایت ہی عزت کے لائق سامعین محترم، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، معززات ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں اسلامی اخوت، بھائی چارہ اور اس کے تقاضے کے بارے میں ہم نے بات کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بھائی بھائی بننے کا حکم بھی دیا ہے اور ہمیں بھائی بنایا بھی ہے، اور اس کا شدت کے ساتھ حکم دیا ہے کہ اس پر اگر تم قائم اور دائم رہو گے تو دنیا و آخرت دونوں جہانوں میں کامیابی اور کامرانی تمہارا مقدر بنے گی۔ اگر تم نے اسے پس پس ڈالنے کی کوشش کی تو اس میں کسی اور کا نقصان نہیں، تمہارا اپنا نقصان ہوگا۔ بھائی چارے کے تقاضے کے بارے میں نے 4 باتیں جو ہے وہ ذکر کی تھی کہ اخوت اور بھائی چارہ یہ ہم سے تقاضا کرتا ہے بہت سارے کاموں کا۔ جب ہم وہ کام کرتے ہیں تو یہ بھائی چارہ قائم رہتا ہے، اگر وہ کام نہیں کرتے ہیں تو بھائی چارہ ختم ہو جاتا ہے۔ وہ 4 باتیں یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی بات تو یہ کہی کہ آپس میں اتفاق اور اتحاد رکھو، تفرقے میں نہ پڑو۔ جب تم آپس میں متفق اور متحد رہو گے تو تمہارا بھائی چارہ جو ہے وہ قائم اور دائم رہے گا۔ دوسرے نمبر پر یہ بات کہی تھی کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرو، اور اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ بلکہ شریعت نے کہا کہ اس وقت تک تم ایماندار بن نہیں سکتے جب تک تم اپنے بھائی کے لیے بھی وہی بات نہیں پسند کرتے جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ تیسرے نمبر پر ذکر کیا تھا کہ جب آپس میں کبھی لڑائی ہو جائے تو ایک دوسرے کی صلح کروا دیا کرو، جلتی کے اوپر تیل کا کام نہ کیا کرو، جو لڑائی چل رہی ہے اس کو مزید بھڑکانے کا کام نہ کرو، بلکہ ہونے والی لڑائی کے اندر تخفیف پیدا کرو اور اسے ختم کرنے کی کوشش کرو۔ اور چوتھے نمبر پر یہ ذکر کیا تھا کہ اپنے بھائیوں کے سامنے خندہ پیشانی سے پیش آؤ، نرمی سے پیش آؤ، نرمی سے بات کرو اور تواضع اختیار کرو۔ اس کے ذریعے سے آپ دوسروں کے دل کو جیت لیں گے اور ان کے دلوں میں جگہ بنا لیں گے، اور آپ ہمیشہ آپس میں بھائی بھائی قائم اور دائم رہیں گے۔ یہ 4 باتیں ذکر کی تھی۔ اسی سلسلے کو آگے مزید بڑھاتا ہوں، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو اسلامی اخوت ہم سے تقاضا کرتی ہے اور مسلمان آج انہیں ادا کرتے ہوئے نظر نہیں آتا۔ آج کی پہلی بات کہ اسلام ہم سے جو ہے وہ اخوت جو ہے وہ ہم سے اس بات کا تقاضا کرتی ہے
کہ ہم آپس میں لوگوں کے ساتھ ایک دوسرے سے اچھی بات کہیں، کبھی بھی غلط بات کہیں نہیں۔ جب ہم کسی سے غلط بات کرتے ہیں تبھی آپس میں دوریاں پیدا ہوتی ہیں اور انسان ایک دوسرے سے نفرت کرتا ہے۔ لیکن جب انسان ایک دوسرے کے سامنے اچھی بات کہتا ہے، خوبصورت بات کہتا ہے، تو انسان دوسرے کے دل میں گھر کر لیتا ہے اور اس کے دل میں اپنا مقام پیدا کر لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں حکم دیا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے ہمیشہ اچھی بات کیا کرو۔ اچھی بات کرنے کا ہمیشہ فائدہ رہتا ہے، اور غلط بات کرنے سے ایک تو دوسرا متنفر ہوتا ہے، دوسرا یہ ہے کہ آپ کو نہ دنیا کے اعتبار سے کوئی فائدہ ملتا ہے نہ آخرت کے اعتبار سے کوئی فائدہ ملتا ہے، اور اس کے ذریعے سے لڑائی جھگڑا اور بغض اور حسد اور دوریاں جو ہے وہ پیدا ہوتی ہیں۔ اور آپ نے فرمایا وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ حَسَنَةٌ، لوگوں اچھی بات کہنا یہ تو نیکی ہے۔ لمبی حدیث ہے، آپ نے فرمایا ہر انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر جوڑ کے عوض انسان پر ایک صدقہ کرنا جو ہے وہ فرض قرار دیا، ہر روز 360 جوڑوں کا انسان کے ذمے صدقہ کرنا جو ہے وہ لازم ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کئی چیزیں جو ہے وہ یہ صدقے کا باعث بن جاتی ہیں۔ ایک جگہ پہ آپ نے فرمایا کہ 2 رکعتیں اشراق یا چاش کے وقت میں پڑھ لو تو یہ 360 جوڑوں کا صدقہ جو ہے وہ ادا ہو جاتا ہے۔ اور اسی حدیث میں ہے وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ، لوگوں کسی کو اچھی بات کہہ دینا یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ دن میں جتنی اچھی باتیں کرتے چلے جاؤ گے اتنے ہی صدقے آپ کے نامہ اعمال میں جو ہے وہ لکھتے چلے جائیں گے۔ تو اچھی بات کہنا یہ تو صدقہ ہے، ثواب کا کام ہے، بلکہ اتنا ثواب کا کام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، لوگوں اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جہنم کی آگ بہت سخت ہے اور وہ انسان برداشت نہیں کر سکے گا، اس لیے کہ دنیا کی آگ جو ہے یہ تو معمولی سی حیثیت رکھتی ہے، اس سے 69 گنا زیادہ اس کی تپش ہے۔ جب انسان معمولی سی آگ دنیا میں جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتا، چاہے جائے کہ دنیا کی آگ کا ہی بھانبڑ چل رہا ہو وہ تو برداشت ہی نہیں ہوتا، تو جہنم کی آگ تو اس سے 69 گنا زیادہ ہے، وہ کیسے برداشت کر سکے گا؟ اس لیے کہا اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، ولو بشق تمرہ، اگرچہ کھجور کے ایک حصے کے ساتھ، ایک حصہ کھجور کا صدقہ کر کے اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکتے ہو تو بچا لو۔ گویا کہ معمولی سا بھی صدقہ خیرات کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جہنم کی آگ سے جو ہے وہ بچا لے گا۔ اور اسی حدیث میں آپ نے فرمایا فَإِن لَمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ، اگر انسان کو کھجور کا ایک دانہ یا اس کا ایک ٹکڑا یا اس کا ایک حصہ بھی صدقہ خیرات کرنے کو نہیں ملتا ہے تو لوگوں کو اچھی بات کہہ دیا کرے، یہ اچھی بات کہنا انسان کو جہنم سے بچا لے۔ تو اچھی بات کہنا یہ معمولی نہیں ہے، زبان کو ہمیشہ اچھے لفظوں میں استعمال کرنا بہت بڑی خوبی ہے انسان کی، لیکن انسان جو ہے اس زبان کو شتر بے مہار جو ہے وہ چھوڑ دیتا ہے اور جدھر کو چلتی ہے چلائے جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میری زبان جتنی زیادہ چلتی ہے لوگوں میں میری شہرت ہوتی ہے کہ فلاں بندے کو بولنا بڑا آتا ہے، لیکن یہ نہیں پتا کہ یہ بولنا جو ہے اس کے لیے وبال جان اور تباہی اور بربادی بن جائے گا۔ جیسا کہ اس حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ ان العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا، انسان جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کا کوئی کلمہ بولتا ہے، اچھا کلمہ بولتا ہے اور وہ اللہ کی رضامندی کا ہوتا ہے، لیکن انسان اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، وہ کہتا معمولی سی بات ہے۔ یرفع اللہ بہا درجات، اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک کلمے کی وجہ سے جنت میں اس کے درجے بلند ہی کرتے چلے جاتے ہیں۔
اور وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا، اس کے مقابلے میں انسان اللہ کی ناراضگی کا ایک ٹکڑا، ایک کلمہ، ایک جملہ جو ہے وہ بولتا ہے اللہ کی ناراضگی کا، لا یلقی لہا بالا، اسے کوئی اہمیت نہیں دیتا، کہتا معمولی سی بات، سمجھتا ہے معمولی سی بات ہے، بری بات ہے لیکن تھوڑی چھوٹی سی، پھر کیا ہوا؟ لوگ تو بہت بڑی بڑی گالیاں دے دیتے ہیں، میں نے کیا کیا، چھوٹی سی بات ہی کہی۔ فرمایا لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی بات ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کلمے کے ذریعے سے انسان کو جہنم کی گہرائیوں میں گراتے ہی چلے جاتے ہیں، گراتے ہی چلے جاتے ہیں۔ ایک چھوٹے سے کلمے کی وجہ سے انسان جہنم کی گہرائیوں میں جو ہے وہ گر جاتا ہے اور تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہا لوگوں زبان سے ہمیشہ اچھا کلمہ کہا کرو، اللہ بھی راضی ہوتا ہے، جنت بھی مل جاتی ہے، جہنم سے بھی بچ جاتا ہے، اور تمہارا بھائی چارہ جو ہے وہ قائم اور دائم رہے گا، تم آپس میں مضبوط ہوتے چلے جاؤ۔ لیکن اگر تم جو ہے وہ غلط کلمہ نکالو گے، اللہ بھی ناراض، جنت سے بھی دوری، جہنم کے اندر داخلے کا امکان، اور آپس میں ہمیشہ نفرتیں اور قدورتیں اور بغض جو ہے وہ تمہیں پیدا رہے گا، اور کبھی تم جو ہے وہ ایک جگہ پہ اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ تو یہ بھائی چارے کا تقاضا ہے کہ انسان زبان سے ہمیشہ بات کرنی ہے تو اچھی بات کرے، نہیں بات کرنی تو خاموش رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو بندہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ جب بھی وہ بات کرے اچھی بات کرے، نہیں تو اسے خاموش رہنا چاہیے۔ بولنے سے بہتر ہے خاموش رہیے، اسی خاموشی کو کہا جاتا ہے یہ عبادت، کہ جب انسان کو اچھا جملہ نہیں بولا جا رہا، اچھی بات نہیں آ رہی تو خاموش ہو جائے، ایسے وقت میں خاموش ہو جانا یہ عبادت کہلاتا ہے۔ لیکن انسان کہتا نہیں میں تو بولوں گا ضرور، جب وہ بولتا ہے تو لوگوں کو بھی پتا چل جاتا ہے یہ کہاں سے بول رہا اور کیا بول رہا ہے، اور اللہ کو بھی پتا چل جاتا ہے، اور انسان کے لیے وہ بولنا تباہی اور بربادی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو آج کی پہلی بات کہ انسان کو ہمیشہ اچھا بولنا چاہیے، اس کے ذریعے سے آپ کی اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنی بہنوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ، اعزاء و اقارب جتنے بھی ہیں ان کے ساتھ بنی رہے گی۔ انسان کی بنی ہوئی ٹوٹتی اس وقت ہے جب انسان زبان سے جو ہے وہ غلط بولتا ہے، معمولی سی بات بول دیتا ہے، انسان کے ذہن میں کچھ بھی نہیں ہوتا، اگلا جو ہے اس کو بتنگڑ بنا کر جو ہے وہ سمجھ لیتا ہے، اور دوری پیدا ہو جاتی، انسان دوسرا جو ہے اگر پوچھتا ہی نہیں کیا ہوا بھائی، وہ کہتا نہیں اس نے فلاں نے یہ بات کہی تھی، مجھے تو اس کو دیکھنے کو جی نہیں چاہتا۔ چنانچہ اتنی دوری پیدا ہو جاتی ہے کہ دوبارہ ملنے کے چانس ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے شریعت نے بہت خوبصورت کہا کہ اپنی زبان سے ہمیشہ اچھی بات کہیے، اگر اچھی بات کہہ سکتے ہیں تو کہہ دو، نہیں کہہ سکتے تو خاموش ہو جاؤ، اس میں تمہارے لیے عافیت ہے، اس میں تمہارے لیے برکت ہے، اس میں تمہارے لیے عبادت ہے۔ دوسری بات شریعت کہتی ہے بھائی چارے کو قائم رکھنا ہے تو لوگوں، تم لوگوں کو حق بات کی تلقین کیا کرو اور صبر کرنے کی تلقین کیا کرو، جسے ہم کہتے ہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اور پھر تکلیفیں آنے کے اوپر صبر کی تلقین کرنا۔ سورہ عصر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیاب لوگوں کا یہ وصف ذکر کیا، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ فرمایا کامیاب لوگ چار وصفوں کے حامل ہوتے ہیں، وگرنہ باقی سب لوگ ناکام ہیں۔ جو ایمان لاتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں اور حق بات کی تلقین کرتے ہیں، سیدھی اور سچی بات اگلے کو کہہ دو پیار اور محبت کے ساتھ، بھائی یہ کام درست نہیں ہے، اس کام کو چھوڑ دو، یہ کام کیا کرو، پیار اور محبت کے ساتھ اچھے طریقے سے کہا جا سکتا ہے، لیکن غلط طریقے سے کہنا جو ہے وہ بسا اوقات حق جو ہے انسان اس کو نہ صرف مانتا ہی نہیں ہے بلکہ وہ سننے سے بھی دور چلا جاتا ہے۔ تو اچھے طریقے سے حق بات کہہ دو اور پھر اس کو صبر کرنے کی بھی تلقین کرو، مشکلات آ جائیں، پریشانی آ جائے، کوئی مسئلہ نہیں، صبر کرو۔ مومن جو ہے وہ اپنے بھائی کو دونوں باتیں جو ہے وہ کہتا رہتا ہے، المومن للمومن مرآہ، مومن کا جو ہے وہ آئینہ ہوتا ہے، اس میں جب کبھی کوئی خامی نظر آتی ہے شیشہ اس کو دکھا دیتا ہے، یہ تیرے اندر خرابی ہے، اس کو دور کر، اسے لوگوں کے سامنے نشر نہیں کرتا۔ ہم آئینہ کم دکھاتے ہیں اور لوگوں میں زیادہ نشر کرتے ہیں،
فلاں تو یہ بھی کرتا ہے، فلاں تو ایسا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اگلا بندہ جو ہے وہ بات سننا بھی گوارا نہیں کرتا، اپنے آپ کو چینج کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، لوگو تم بہترین امت ہو جو اس کائنات میں بھیجی گئی ہے۔ کیوں بہترین ہو؟ اس لیے کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ تمہارا یہ وصف تمہیں بہترین لوگوں میں شمار کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے جو لوگ نیکی کا حکم نہیں دیتے اور برائی سے نہیں روکتے، وہ کبھی بھی بہترین امت جو ہے وہ نہیں ہو سکتے، وہ کبھی بھی اچھے لوگ جو ہے وہ نہیں ہو سکتے۔ اور دوسری جگہ پہ کہا والمؤمنون بعضهم اولیاء بعض والمؤمنون والمؤمنات اولیاءهم بعضهم اولیاء ببعض، مومن مرد اور مومن عورتیں بعض کے جو ہے وہ دوست ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، وہ ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے جو ہے وہ روکتے ہیں۔ جب کبھی بھی کوئی آدمی نیکی کو بھول جاتا ہے، اس کو یاد دلا دیتا ہے یہ نیکی کا کام کرنے والا۔ جب کوئی غلط کام کرنے لگتا ہے وہ اسے یاد دلا دیتا ہے یہ کام جو ہے وہ غلط ہے، اسے نہ کرو۔ مسلمان اور مومن اور بھائی ہمیشہ ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ اور آج ہم جو ہے ہم ایک دوسرے کو برائی کا حکم دیتے ہیں اور نیکی سے روکتے ہیں۔ چلے ہی جان، بیٹھ جا یار، نماز پڑھی لینی ہے۔ تو نے کبھی نماز نہیں پڑھی، میں نماز نہیں پڑھتا، تجھے کو زیادہ فکر ہے پڑھنے کی، چلیں گے چلے جائیں گے۔ جماعت گزر جاتی ہے اور اپنے کام کاج میں اسی طریقے سے جو ہے وہ انسان نقصان اٹھاتا ہے۔ کہا نہیں، مومن جو ہے وہ مومن کو نیکی کا حکم دیتا ہے، برائی کا حکم نہیں دیتا۔ چلو مولوی صاحب چھوڑیں، آج تو خوشی کا دن ہے، آج ہمیں یہ ڈھول دھماکہ جو ہے وہ کر لینے دیجئے، یہ بچے ہیں، خوشی کا دن ہے، خوشی کے دن میں یہ کر لیں تو کیا ہو جاتا ہے؟ کچھ نہیں ہو جاتا، دل مردہ ہو جاتا ہے اور مومنوں کا جو اصل وصف ہے وہ ختم ہو کے رہ جاتا ہے۔ اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ وہ نکلتا ہے جو آپ نے خوبصورت مثال بیان فرمائی۔ فرمایا کشتی پہ، جہاز پہ دو گروہ جانے لگے تو کشتی کے دو حصے ہیں، ایک نیچے والا ایک اوپر والا۔ دونوں کہنے لگے ہم جو ہے وہ اوپر والے حصے میں رہنا۔ وہ کہنے لگے بھی دونوں تو نہیں اوپر رہ سکتے، ایک نے نیچے رہنا ایک نے اوپر رہنا، کرا ڈال لو۔ انہوں نے کرا ڈال لیا، کرا ڈال کر جو ہے وہ ایک حصہ گروہ جو ہے اوپر چلا گیا، ایک نیچے چلا گیا۔ اب نیچے والوں کو جب پانی کی ضرورت ہوتی وہ نیچے سے اوپر جاتے اور اوپر جا کر ڈول ڈالتے اور پانی لے کر آ جاتے، لیکن اوپر والے بار بار نیچے والوں کے اوپر جانے کی وجہ سے تنگ ہو جاتے۔ یہ کہ ہر وقت ہی اوپر آ جاتے ہیں، کبھی ہماری نیند خراب کر دیتے ہیں، کبھی ہم کھانا کھا رہے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں، یہ تنگ کرتے ہیں۔ جیسے گھروں میں عادت ہوتی ہے کہ جب ہم کوئی کام کرنے لگتے یہ فوراً ہمارے گھر میں آ جاتے، تو بھیا آنا ہی آنا ہے، جب ضرورت ہے ان کا حصہ ہے تو آئیں گے۔ تو وہ اوپر والے کہنے لگے آپ کیوں تنگ کرتے ہو ہم کو؟ وہ کہنے لگے چلو ٹھیک ہے، ہم آپ کو تنگ کرتے ہیں، ہم ایسا کرتے ہیں نیچے جا کے ہم جو ہے وہ سوراخ کر لیتے ہیں، کشتی کے نچلے حصے میں سوراخ کر لیتے ہیں اور اس سوراخ میں سے نیچے ڈول گرائیں گے اور پانی نکال لیں گے۔ آپ نے فرمایا اگر وہ کہیں کہ چلو ٹھیک ہے ہماری تو جان چھوٹی، جاؤ نیچے سوراخ کر لو، نتیجہ یہ کیا نکلے گا؟ نیچے والے بھی ڈوب جائیں گے اور اوپر والے بھی ڈوب جائیں گے، دونوں ہی تباہ و برباد ہو جائیں۔ اگر وہ ان کے ہاتھ کو روک لیں، نہ ایسا کام نہ کرنا، یہ سوراخ نہ کرنا، تم اوپر آؤ ہمیں تنگ کرتے رہو کوئی مسئلہ نہیں ہے، فرمایا ان کے ہاتھ کو پکڑ لیں، وہ خود بھی بچ جائیں گے اور نچلے والوں کو بھی بچا لیں۔ آپ نے فرمایا سیم یہی مثال نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والوں کی۔ اگر یہ امت نیکی کا حکم کرتی رہے اور برائی سے روکتی رہے تو یہ دونوں گروہ، نیکی کا حکم کرنے والے بھی اور برائی سے روکنے والے، اور جن کو حکم دیا جا رہا ہے اور جن کو روکا جا رہا ہے، دونوں ہی کامیاب ہو جائیں۔ اور اگر یہ دونوں فریق دونوں یہ کام نہ کریں، دونوں کے دونوں تباہ و برباد ہو جائیں، دونوں ہی تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ پھر اللہ کا عذاب آئے گا، بعض روایات میں ہے، پھر تم دعا مانگو گے، تمہاری دعا جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگی، تمہاری دعا جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ یہ برائی کا حکم، برائی سے روکنا اور نیکی کا حکم دینا اتنا اہم فریضہ ہے۔ آج ہمارے اندر محبت کیوں ختم ہو گئی؟ اسی وجہ سے کہ برائی سے ہم روکتے نہیں، وہ بھی برائی کرتا ہے وہ بھی برائی کرتا ہے، شیطان وہاں پہ ڈیرا لگا لیتا ہے اور وہ آپس میں بھائی چارہ قائم نہیں ہونے دیتا اور محبتیں قائم نہیں ہونے دیتا اور دوریاں اور نفرتیں جو ہے وہ پیدا کر دیتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک دوسرے کو فوراً منع کرتے تھے اور وہ خوش ہوتے تھے
کہ اس نے مجھے تباہی اور بربادی سے بچا لی، اگر یہ نہ ہوتا تو فلاں ہلاک ہو جاتا۔ کتنے ہی ایسے جملے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا لولا علی لہلک عمر، اگر آج علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا، اس لیے کہ علی رضی اللہ تعالی نے فلاں مسئلے میں میری رہنمائی کر، مجھے فلاں مسئلہ بتلا دیا اور میں یہ کام غلط کرنے لگا تھا، اور علی نے مجھے یاد دلوا دیا اور میں نے وہ اپنا کام ٹھیک کر لیا۔ اگر آج علی موجود نہ ہوتا تو شاید عمر ہلاک ہو جاتا۔ تو آج ہمارے اندر یہ سرے سے تاثر ہے ہی نہیں۔ ہم تو کوئی آدمی برائی سے روک دے تو فوراً جو ہے وہ اس سے متنفر ہو جاتا ہے، اس نے یہ کیا کرتا، میں نے کبھی اس کو روکا، یہ فلاں خود تو یہ کام کرتا ہے، یہ کام کرتا ہے۔ وہ جو مرضی کرتا ہو، اس نے ہمیں خیر کی بات بتلائی ہے تو ہمیں خیر کی بات کو قبول کر لینا چاہیے۔ فرمایا مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، آپس میں دوست ہیں، ان کا فریضہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے جو ہے وہ روکتے ہیں۔ یہ اہم ترین فریضہ ہے، جب تک امت اس کے اوپر قائم رہی امت جو ہے وہ کامیاب رہی، اور جب سے یہ فریضہ امت کا چھوٹ گیا ہے امت جو ہے وہ تباہی کے دہانے پہ جا کھڑی ہوئی ہے، اور امت کے اندر جو ہے وہ خیر نظر نہیں آتی ہے۔ اس لیے یہ فریضہ بہت اہم ہے، اور اتنا اہم ہے کہ ہم نے یہاں تک چھوڑ دیا کہ انسان اپنے گھر والوں کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنی اولاد کو، ان کو بھی نیکی کا حکم دینے سے اور برائی کا حکم، برائی سے روکنے سے ڈرتا ہے، اس لیے کہ کبھی کیے ہی نہیں۔ اور انسان کو ہمیشہ یہ خدشہ ہوتا ہے اگر میں نے کہا تو اس نے کہہ دینا آپ تو خود یہ کرتے ہو، آپ تو خود یہ کام کرتے ہو، تو پھر میں کیسے روک پاؤں گا، تو پھر مجھے بھی فلاں کام جو ہے وہ چھوڑنا پڑے گا۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کوئی بھی انسان جو ہے وہ کسی کو نہ نیکی کا حکم دیتا ہے نہ برائی سے روکتا ہے، اور امت کے اندر جو ہے وہ تفرقہ اور انتشار اور عداوت اور شیطان کا گھر کر جانا، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ عام ہو جاتی ہیں، اور انسان اللہ کی رحمت سے جو ہے وہ دور ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہا اگر تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ترک کر دو تو آسمان سے عذاب نازل ہو، پھر تم دعا مانگو، پھر تمہاری دعا جو ہے وہ قبول نہیں کی جائے۔ اس لیے یہ معاملہ بہت اہم ہے، اس کی طرف انسان کو توجہ کرنی چاہیے، اور اپنے گھر سے اور اپنے بیوی بچوں سے یہ کام جو ہے وہ شروع کرنا چاہیے، بلکہ اپنی ذات سے شروع کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے انسان اپنے آپ کو نیکی کا حکم دے، اپنے آپ کو برائی سے روکے، پھر دوسروں سے شروع کرے، اور ایسے کرتا چلا جائے، اللہ کے فضل سے خیر ہی خیر اور برکت ہی برکت جو ہے وہ پیدا ہوتی چلی جائے۔ نمبر 3، تیسرا کام جو بھائی چارے کو مضبوط کرنے والا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ خیر خواہی، وہ خیر خواہی۔ ہمیشہ کسی کی خیر خواہی چاہو، ہمیشہ کسی کے ساتھ جو ہے وہ خیر خواہی کا جذبہ رکھو، اس کے فائدہ کرنے کا سوچو، اسے نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرو۔ الدین النصیحہ، آپ نے فرمایا دین جو ہے وہ خیر خواہی کا نام، دین سارے کا سارا ہمیشہ خیر خواہی کا نام ہے، اس میں کبھی کسی کو نقصان پہنچانے کا تصور ہی نہیں ہے۔ آپ نے جب یہ حدیث بیان فرمائی الدین النصیحہ، صحابہ نے فوراً پوچھا قلنا لمن، یہ دین نصیحت ہے کس کے لیے؟ قال للہ ولرسولہ ولکتابہ ولائمۃ المسلمین وعامتہم، فرمایا اللہ کے لیے خیر خواہی کرنا، اللہ کے رسول کے لیے خیر خواہی کرنا، اس کی کتاب کی خیر خواہی کرنا، اور مسلمانوں کے ائمہ کی، اماموں کی خیر خواہی کرنا، اور تمام مسلمانوں کی خیر خواہی کرنا، یہ فرض کر دیا گیا، یہ لازم کر دیا گیا۔ اللہ کی خیر خواہی، اللہ کی بات کو رد نہیں کرنا، رسول کی خیر خواہی، اس کی بات کو رد نہیں کرنا، اور کتاب اللہ کی خیر خواہی، جو کچھ اس میں لکھا گیا اس کی بات کو مان لو، یہ خیر خواہی، اور مسلمانوں کے حکمرانوں کی خیر خواہی، وہ بھی جو اچھی بات کا حکم دے ان کی بھی اطاعت کرنا، اور عام مسلمانوں کے لیے ہمیشہ ان کا فائدہ ہی سوچنا، کبھی ان کا نقصان نہ سوچنا۔ اگر کوئی آدمی جانے کا رستہ پوچھ لے کہ میں نے فلاں جگہ پہ جانا کہاں ہے، تو اس کو ادھر کا رستہ بتا، جانا اس نے ادھر کو ہے، اور ہماری عادت یہ ہوتی ہے کہ ہم اس کو ادھر کا رستہ بتا، اور بعد میں ہنستے ہیں، یہ آدھا گھنٹہ سفر کر کے 15 منٹ سفر کر کے پھر دوبارہ پوچھے گا تو اس کو پتا چلے گا میں کہاں پہنچ گیا، پھر پیچھے سے جو ہے انسان تالیاں بجاتا ہے کہ میں نے بہت خوبصورت طریقے سے جو ہے اس کو دھوکہ دے دیا۔ فرمایا نہیں، مسلمان ایسا نہیں کرتا، مسلمان ہمیشہ خیر خواہی کا جذبہ رکھتا ہے، میرے بھائی کو نقصان نہ ہو، فائدہ ہو جائے۔ وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْهُ، آپ نے فرمایا جب وہ آپ سے مشورہ طلب کرے
اس کی خیر خواہی کرو، اس کو اچھا مشورہ دو، کاروبار کے بارے میں، شادی کے بارے میں، رشتہ داروں کے بارے میں، دنیا کے معاملات کے بارے میں، دین کے معاملے کے بارے میں، جس چیز کے بارے میں بھی انسان مشورہ مانگتا ہے اس کی خیر خواہی کرو۔ اگر مسلمانوں کا آپس میں خیر خواہی کا جذبہ موجود ہو تو بھائی چارہ کیسے ختم ہو جائے گا، اخوت کیسے ختم ہو جائے گی؟ آج اخوت اسی وجہ سے ٹوٹ جاتی ہے کہ ہمارے دلوں میں اپنا جذبہ تو موجود ہے کہ میں اپنی خیر خواہی کروں، لیکن اپنے بھائی کی خیر خواہی کرنا جو ہے وہ ہمارے دلوں میں موجود۔ ہماری خواہش یہی ہے کہ یہ مرتا ہے مر جائے، تباہ ہوتا ہے ہو جائے، میرا جو ہے وہ فائدہ ہو جانا چاہیے۔ میرا فائدہ نہیں ہے تو جائے بھاڑ میں، جہاں مرضی جائیں یہ لوگ، مجھے کسی سے کوئی غرض نہیں ہے، مجھے صرف اپنے فائدے سے غرض ہے۔ یہ ہرس اور یہ لالچ اس نے ہماری بھائی چاری کا بیڑا غرق کر دیا۔ حالانکہ نصیبوں کا یصیبوں کا، جتنا مقدر میں لکھا ہے وہ مل کر رہنا ہے، جو نصیب میں ہے وہ آپ کو ضرور ملے گا، آپ کبھی اس سے محروم نہیں ہو سکتے۔ ایک مسلمان بھی ہیں، ہمارا یہ نظریہ بھی ہے کہ ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے، اس کا جتنا رزق ہے، جو کچھ اس کو ملنے والا ہے، اللہ اس وقت لکھ دیتا ہے۔ یہ نظریہ بھی ہے، لیکن پھر اس کے باوجود کیا ہے، اس کو نہ مل جائے، یہ فلاں جگہ پہ آ گیا ہے، یہ میرا رزق لے جائے گا۔ آپ کا رزق کیسے لے جائے؟ اس بندے نے یہاں پہ دکان کھول لی ہے، اب میری نہیں چل رہی۔ کس نے کہا نہیں چل رہی؟ اس کا رزق اس کے ساتھ لکھا ہوا، آپ کا رزق آپ کے ساتھ ہے۔ کسی کی وجہ سے کوئی آدمی کسی کا رزق ختم نہیں کر سکتا۔ انسان نے، ہر آدمی نے اپنا اپنا رزق بھی لینا اور اپنا اپنا نصیب لینا۔ تو انسان جو ہے جب اس لالچ میں پڑتا ہے، اس ہرس میں پڑتا ہے، تو آپس میں عداوت، دشمنی جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے اور دوری جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے۔ کہا بھائی چارے کو قائم کرو نصیحت کے ساتھ۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی علی اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنے پر، و ایتاء الزکاۃ، زکات دینے پر، والنصح لکل مسلم، اور ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنے پر۔ آپ سلم اس بات کے اوپر بیعت لیتے تھے کہ میرے ہاتھ پہ بیعت کرو، تم مسلمان ہو گئے ہو، کیا تم ہر بندے کی خیر خواہی کرو گے؟ اگر صحابہ اس کے اوپر بیعت کرتے تو آپ بیعت لے لیتے، نہیں تو بیعت ہی نہیں لیتے۔ آج کیا ہمارے دلوں میں جذبہ ہے سگے بھائی کے بارے میں اس کی جو ہے وہ خیر خواہی کروں، اس کا فائدہ سوچوں؟ ممکن ہی نہیں۔ ہمارے ذہنوں میں یہی ہمیشہ سوچ ہے کہ جتنا کسی کا نقصان کر سکتے ہیں کر جائیں، میرا جو ہے وہ سر جانا چاہیے، میرا کام بن جائے، کسی کا نہیں بنتا تو نہ، مجھے کسی سے کوئی غرض۔ فرمایا نہیں، مسلمان ایسا نہیں ہے۔ مسلمان ہمیشہ اگر سوچتا ہے تو اپنے بھائی کا سوچتا ہے، اپنے بھائی کا سوچتا ہے۔ جب اس اپنے بھائی کا سوچتا ہے تو اس کا فائدہ جو ہے انسان کی اپنی طرف جو ہے وہ پلٹ آتا ہے، جیسا کہ اگلی بات کے اندر جو ہے وہ ذکر کیا۔ اور اگلی بات کیا ہے؟ وہ بھی یہی ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی کرنا، تعاون کرنا، اس کی تکلیف کو دور کرنا، اس کے نقصان کا ازالہ کرنا۔ یہ جذبہ جب انسان کے اندر موجود ہوتا ہے تو بھائی چارہ جو ہے وہ مضبوط ہوتا ہے۔ بھائی چارے کی جڑیں انتہائی مضبوط ہو جاتی ہیں کہ میں نے اس کو فائدہ پہنچانا ہے، اس کی تکلیف کو دور کرنا ہے، اس کے نقصان کو دور کرنا ہے۔ جب یہ جذبہ پیدا ہو جائے پھر آسمان والا اپنے بندوں کی مدد خود کرتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، آپ نے فرمایا من نفس عن مسلم کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ۔ جو انسان دنیا میں اپنے کسی بھائی کی تکلیف کو، مصیبت کو دور کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کی مصیبتوں میں سے مصیبتوں کو دور کر دے۔ وَمَن يَسَّرَ عَلَى مُسْلِمٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ کوئی مسلمان کسی مسلمان کے لیے دنیا میں آسانی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دنیا میں بھی اور اس کی آخرت میں بھی آسانی فرماتا ہے۔ وَمَن سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ جو مسلمان کسی کے عیبوں پہ پردہ ڈالتا ہے، اسے بے عزت نہیں کرتا، اس کا فائدہ سوچتا ہے، اسے نقصان نہیں پہنچنے دیتا، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کے عیبوں کے اوپر جو ہے وہ پردہ ڈال دیتا۔ واللہ تعالیٰ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ۔ فرمایا لوگو، جب تلک تم اپنے بھائی کی مدد میں لگے رہو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد کرتا رہے۔ ہماری سوچ ہی الٹ ہے،
نہ اس کی مدد نہیں کرنی، وہ تو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے گا، پھر مجھے کیسے مزہ آئے گا؟ میں تو اس کو تباہ ہوتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا جس وقت تم اس کی خیر خواہی سوچو، اس کی مدد کرنے کا سوچو، آسمان والا تمہاری مدد جو ہے وہ کرے۔ جب تک تم اپنے بھائی کی مدد کرتے رہو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری جو ہے وہ مدد کرتا رہے۔ اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی؟ یہ بھائی چارے کا عظیم ترین درس ہے کہ لوگوں آپس میں ایک بن جاؤ، خیر ہی خیر ہے، برکتیں ہی برکتیں ہیں، فائدے ہی فائدے ہیں، اور آسمان والا اپنی رحمتوں کے اور برکتوں کے تمہارے اوپر دروازے دروازے کھول دے گا۔ لیکن ہماری سوچ الٹ ہے، حسد کا شکار ہیں، نفرت کا شکار ہیں، اور اپنی حسد کی آگ میں جل جل کے خود انسان کو اولا ہو جاتا ہے، کسی کا کچھ بھی نہیں بگاڑ۔ ہونا تو وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کے دربار میں لکھا ہوا ہے، لیکن انسان خود ہی اپنی حسد کی آگ میں جل جل ہیں، اس کو مل گیا، یہ فلاں جگہ پہ تباہ، پھر کھڑا ہو گیا اپنے پاؤں پہ، یہ پھر ایسا بن گیا، پھر اس کو مل گیا، وہ خود ہی جلتا رہتا ہے، خود ہی جلتا رہتا ہے، کسی کا جو ہے وہ کچھ نہیں بگاڑتا، اپنی دنیا بھی تباہ کر لیتا اور اپنی آخرت بھی تباہ کر لیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوبصورت پیغام فرمایا تھا، اس کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ پہلے میں نے ایک دفعہ حدیث بیان کی تھی، آپ نے فرمایا احب الناس الی اللہ انفعهم، لوگوں میں سے اللہ کو سب سے زیادہ محبوب شخص، بندوں میں سے سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ انفعهم، جو لوگوں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے والا، جو لوگوں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچاتا ہے، فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب۔ واحب الاعمال الی اللہ، اور اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل سرور تدخل علی مسلم، سب سے زیادہ اللہ کو محبوب عمل یہ ہے کہ آپ اپنے کسی بھائی کو خوش کر دیں، اس کے چہرے پہ مسکراہٹ بکھیر دیں، او تکشف عنہ کربتن، یا اس کی کسی مصیبت کو دور کر دیں، او تقضی عنہ دیرن، یا اس کا قرضہ ادا کر دیں، او تطرد عنہ جوعا، یا اس کی بھوک جو ہے وہ مٹا دے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل انتہائی زیادہ پسندیدہ ہے۔ فرمایا وَلَا أَنْ أَمْشِيَ مَعَ أَخِي فِي حَاجَتِهِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي الْمَسْجِدِ شَهْرًا، آپ نے فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کسی بھائی کی مدد کے لیے، حاجت کے لیے چلا جاؤں، یہ مجھے زیادہ بہتر ہے کہ میں مسجد نبوی کے اندر، مسجد میں جو ہے وہ ایک مہینہ جو ہے وہ بیٹھ کر اعتکاف، ایک مہینہ اعتکاف کرنا اتنا اجر و ثواب کا باعث نہیں ہے جتنا انسان جو ہے وہ اپنے بھائی کی مدد کرنے چلا جاتا تو اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرمائے۔ فرمایا لوگوں کہاں بھولے ہوئے ہو؟ بھائی چارہ، ایک دوسرے کا خیال کرنا، ایک دوسرے کا فائدہ سوچنا، ایک دوسرے کو نفع دینا، ایک دوسرے کے نقصان کو دور کر دینا، ایک دوسرے کی تنگی کو دور کر دینا، ایک دوسرے کی مصیبت میں کام آ جانا، اس سے بڑا تو اچھا عمل ہی کوئی نہیں ہے۔ لیکن افسوس کہ آج ہم سمجھتے ہیں نہ، عورتیں ہیں تو وہ بھائی کی بیوی ہے، اپنے شوہر کے بھائی کی بیوی، اس کا کوئی اچھا کپڑا دیکھ کر جو ہے وہ جل جاتی، اس کو اچھا کھانا دیکھ کھاتے ہوئے جل جاتی، اس کو کیا ہوگا؟ اور پھر بات بات پہ خاندان کے اندر لڑائیاں، اور بھائیوں کے اندر لڑائیاں، اور بھائیوں کو بھائیوں سے توڑ دینا اور والدین سے توڑ دینا۔ فرمایا یہ انسانیت ہے، یہ مسلمانیت ہے، اسلام اس کا حکم نہیں دیتا ہے۔ لوگوں اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے تو اپنے گھر کی چار دیواری سے مضبوط بناؤ۔ ہم آج سوچتے ہیں ہمارے بڑے حکمران بڑی دور تک جو ہے وہ آپس میں صلح کیوں نہیں کرتے؟ مسلمان اگر اکٹھے ہو جائیں حکمران تو آج اسرائیل کو جو ہے وہ، ان کو جو ہے وہ ناکو چنے جو ہے وہ چبا سکتے ہیں۔ لیکن کبھی سوچا ہے ہم گھر کی چار دیواری میں دو بھائی اکٹھے نہیں رہ سکتے، صرف دو، 3 4 5 6 ہو جائے نا تو مسئلے بن جاتے ہیں۔ دو بھائی آپس میں وہ کہتے ہیں ہم صرف دو ہیں، لیکن وہ دو بھی اکٹھے نہیں ہو سکتے، وہ اتفاق نہیں کر سکتے، تو اتنی پوری دنیا کے حکمران مسلمان جو ہے وہ کہاں پہ اتفاق کر؟ یہ بھائی چارہ ہے ہمیں جو ہے وہ اکٹھا کر سکتا ہے، اس لیے اس بھائی چارے کو قائم کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہم اس کو قائم کرنے والے بن جائیں، یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں آسمانوں سے دروازے جو ہے وہ کھلنے کے لیے تیار ہیں، لیکن جب نہیں کریں گے تو پھر جو حالات ہم سامنا کر رہے ہیں یہ کبھی ختم ہونے والے، یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے آپ میں جو ہے وہ اخوت اور بھائی چارہ جو ہے وہ قائم کرنے کی جو ہے وہ توفیق نصیب فرما دے، اور جو اس کے تقاضے ہیں اس کو جو ہے وہ ہمیں اللہ تعالیٰ پورے کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔